ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں 3 بہترین دوست رہتے تھے، علی، فراز اور نعمان۔ علی بہت ذہین تھا لیکن تھوڑا شرارتی تھا۔ فراز کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر اپنی بھوک کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتا تھا، جبکہ نعمان ایک جادوئی کہانیاں سنانے والا تھا، وہ اکثر خوابوں میں گم رہتا تھا۔ یہ تینوں دوست ہر روز مل کر نئی مہم جوئی کرتے اور ان کی زندگی ہمیشہ ہنسی مذاق اور دلچسپیوں سے بھری رہتی تھی۔ ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے قریب ایک پرانے جنگل میں جائیں گے، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک چھپے ہوئے خزانے کی کہانی موجود ہے۔ خزانہ ڈھونڈنے کا خیال سب کو بہت مزیدار لگا اور تینوں نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ علی نے ایک بڑا نقشہ بنایا لیکن وہ نقشہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ فراز اور نعمان کچھ بھی سمجھ نہ سکے۔ فراز نے کہا، یہ نقشہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ککڑوں کے پنجے نے بنایا ہو۔ نعمان ہنستے ہوئے بولا، ہاں، اور خزانہ ڈھونڈنے کی بجائے ہم شاید کسی بھوت کو جگا دیں گے۔ علی برا مان کر بولا، ٹھیک ہے، تم دونوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، دیکھتے ہیں کہ تم کیا بنا سکتے ہو۔ بالآخر سب نے مل کر نقشے کو سیدھا کیا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان، ایک رسی اور ایک ٹارچ لے لی۔ تینوں نے جنگل میں قدم رکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وہاں درخت بہت اونچے تھے، پرندوں کی آوازیں عجیب تھیں اور ماحول میں ایک عجیب جادوئی احساس تھا۔ فراز نے جلدی سے کھانے کا تھیلا نکالا اور علی نے غصے سے کہا، ابھی سے کھانے کی ضرورت نہیں، خزانہ ڈھونڈو پہلے۔ فراز ہنستے ہوئے بولا، بھائی، خزانے کے بغیر پیٹ خالی ہو تو دماغ کیسے چلے گا؟ اچانک نعمان نے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی، یہاں سے دائیں مڑو۔ سب نے ڈر کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ علی بولا، یہ تمہاری جادوئی کہانیوں کا اثر ہے نعمان۔ نعمان نے جواب دیا، نہیں، میں نے واقعی کچھ سنا۔ سب دائیں طرف مڑ گئے اور ایک جادوئی دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک بوڑھا جادوگر کھڑا تھا۔ وہ بولا، اگر خزانہ چاہیے تو میری 3 پہیلیاں حل کرو۔ پہلی پہیلی یہ تھی کہ ایسی چیز جو جتنی زیادہ ہو وزن میں اتنی کم ہوتی ہے۔ علی فوراً بولا، یہ آسان ہے، جواب دو۔ جواب دیا، ہوا۔ جادوگر ہنستے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک، ایسا کون سا درخت ہے جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے؟ فراز سوچنے لگا، پھر جلدی سے بولا، یہ درخت تو مجھے یاد نہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ علی اور نعمان دونوں زور سے ہنس پڑے۔ علی نے جواب دیا، یہ درخت ہے صنوبر۔ جادوگر نے دوسری پہیلی کے جواب کی بھی تعریف کی، ایسی چیز جسے جتنا بانٹو اتنا ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نعمان نے جلدی سے کہا، یہ تو کہانی ہے، کہانیاں جتنی بانٹیں اتنی ہی خوشیاں بڑھتی ہیں۔ جادوگر خوش ہو گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے پیچھے ایک بڑا تالاب تھا اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ خزانہ وہاں موجود تھا لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تیرنا پڑتا تھا۔ فراز گھبرا کر بولا، میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ علی ہنستے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں رسی سے باندھ لیں گے تاکہ تم ڈوب نہ جاؤ۔ نعمان نے تیرنا شروع کیا اور راستے میں ایک مگرمچھ نظر آیا۔ وہ گھبرا کر واپس آیا اور بولا، ہم تو شاید خود ہی خزانہ بن جائیں گے مگرمچھ کے پیٹ میں۔ علی نے مگرمچھ کو دھوکہ دینے کے لیے کھانے کے تھیلے سے کچھ چیزیں پانی میں ڈال دیں اور سب ہنستے ہنستے جزیرے تک پہنچ گئے۔ جزیرے پر پہنچ کر تینوں نے خزانے کا صندوق کھولا تو حیران رہ گئے۔ صندوق میں سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ کتابیں، کھلونے، نقشے اور کچھ خوبصورت پینٹنگز تھیں۔ فراز بولا، یہ کیا مذاق ہے، سونا کہاں ہے؟ نعمان نے کتابیں دیکھتے ہوئے کہا، یہ خزانہ بہت قیمتی ہے، یہ علم اور خوشیوں کا خزانہ ہے۔ علی نے کہا، بالکل، ہم ان کتابوں سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور یہ پینٹنگز ہماری زندگی میں رنگ بھر دے گی۔ تینوں دوست خوشی خوشی گاؤں واپس آئے اور وہاں کے بچوں میں کتابیں تقسیم کی۔ سب نے علی، فراز اور نعمان کی بہادری اور سمجھداری کی تعریف کی۔ فراز نے آخر میں کہا، دوستی اور علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہی اصل خزانہ ہے۔